ناظرین، آج میں آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بہت ہی پیاری کرامتوں کو سناؤں گا، جس کو سن کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایمان و عقیدے میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، کتاب برکات قادریت میں ہے، حضرت ابو الحسن علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ شونیزیا کے قبرستان میں فاتحہ اور ایصال ثواب کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ حضرت شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک مزار پر تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، جن میں بہت بڑے بڑے مشائخ کرام موجود تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک مزار پر کافی دیر تک کھڑے رہے، یہاں تک کہ سورج کافی بلند ہو گیا اور گرمی زیادہ ہونے لگی۔ پھر جب آپ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک مزار سے واپس تشریف لائے تو آپ کے مقدس چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور، آپ اور قبروں پر تو بہت کم ٹھہرے، مگر حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر آپ کافی دیر تک ٹھہرے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 22 برس پہلے کی بات ہے، بغداد شریف میں اور میرے ساتھ کچھ دوسرے لوگ اور یہی حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ اور مشائخ کرام جمعہ کے دن نماز کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب ہم سب پل پر پہنچے تو حضرت شیخ حماد نے مجھے پانی میں ڈھکیل دیا، اور وہ زمانہ بہت ٹھنڈی کا تھا۔ پانی میں گرتے گرتے میں نے جمعہ کے دن کے غسل کی نیت کر لی۔ اس وقت میرے ہاتھ میں چند کتابیں تھیں۔ گرتے وقت میں نے اپنا ہاتھ پانی سے بلند رکھا تاکہ وہ کتابیں بھیگ نہ جائیں۔ پھر میں پانی سے باہر آیا اور اپنے جبے کو نچوڑ کر واپس پہن لیا، مگر سردی کی وجہ سے مجھے کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر میں قدم بڑھا کر شیخ حماد کے ساتھ ہو گیا۔ ان کے کچھ ساتھیوں نے مجھے پھر سے پانی میں گرانا چاہا، مگر شیخ حماد نے ان کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ میں نے ان کو امتحان کے لیے پانی میں گرایا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ پہاڑ کی طرح سخت ہیں، وہ ہل نہیں سکتے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ واقعہ تو اسی طرح گزر گیا، لیکن جب آج میں ان کے مزار پر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت شیخ حماد نورانی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کے سر پر یاقوت کا تاج رکھا ہوا ہے اور سونے کی نالین ان کے پیروں میں ہے، یعنی آپ ہر طرح کے عیش و آرام میں ہیں، مگر آپ کا ایک ہاتھ بیکار ہے۔ میں نے ان سے اس ہاتھ کے متعلق دریافت کیا تو شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شیخ عبد القادر، 22 سال ہو گئے فلاں تاریخ کو جمعہ کی نماز کے لیے جاتے وقت فلاں پل پر جو میں نے اس ہاتھ سے آپ کو دھکا دیا تھا، اس لیے یہ ہاتھ بیکار کر دیا گیا ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، تم محبوب سبحانی ہو، اللہ تعالیٰ سے مجھے ہاتھ بھی دلوا دو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اس وقت 500 اولیاء کرام میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے، چنانچہ ان کو ہاتھ مل گیا اور اس ہاتھ سے انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا، تو اسی وجہ سے میں ان کے مبارک مزار پر اتنی دیر تک کھڑا رہا، اور جب ان کی مراد حاصل ہو گئی تب میں وہاں سے واپس ہوا اور مجھے کافی خوشی محسوس ہوئی۔ تو یہ ہے سرکار غوث پاک کی شان۔ اب میں آپ کو دوسری پیاری کرامت سناتا ہوں۔
ناظرین، اسی کتاب میں ایک شیخ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بغداد شریف کے ایک سوداگر نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہلے ہی سے بہت سے مشائخ کرام موجود ہیں۔ دسترخوان بچھا دیا گیا اور اس پر قسم قسم کے کھانے رکھے گئے۔ اس کے بعد دو شخص ایک بڑا سا ٹوکرا جو اوپر سے بند تھا اس کو لے کر آئے اور دسترخوان کے کنارے رکھ دیا۔ اس سوداگر نے سب کو کھانا کھانے کے لیے کہا، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مبارک سر نیچے کیے ہوئے تشریف فرما تھے اور آپ نے کچھ ارشاد نہ فرمایا اور نہ ہی کسی کو کھانا کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ مجلس کے لوگ آپ کی ہیبت و جلال کی وجہ سے ایسے خاموش سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر وہ ذرا سا بھی سر ہلائیں تو ان پرندوں کے اڑ جانے کا ڈر ہو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی بن حیتی اور ایک دوسرے بزرگ کو حکم دیا کہ یہ ٹوکرا اٹھا کر لاؤ۔ ان دونوں حضرات نے ٹوکرا اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ٹوکرے کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب وہ ٹوکرا کھولا گیا تو اس میں سوداگر کا بیٹا موجود تھا جو مادرزاد اندھا، جزام یعنی کوڑ کی بیماری سے بھرا ہوا اور فالج کا مارا ہوا تھا، یعنی وہ لڑکا اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا اور وہ پیدائشی اندھا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا، قم بإذن اللہ معافن، یعنی کھڑے ہو جا اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دوڑنے لگا اور وہ آنکھ والا ہو گیا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ کی یہ زبردست کرامت دیکھ کر لوگوں میں ایک جوش پیدا ہو گیا اور مجلس میں کافی شور ہونے لگا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس سے باہر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھوں کو اور کوڑھوں کو اچھا کرتے ہیں اور آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سرکار غوث پاک کی۔ اب آپ تیسری کرامت سنیے۔ ناظرین، حضرت شیخ ابو عامر عثمان اور حضرت شیخ عبد الخالق حریمی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر کی 3 تاریخ سن 555 ہجری کو مدرسے میں موجود تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑاؤ شریف پہنی اور آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے بلند آواز سے ایک چیخ ماری اور ایک کھڑاؤ شریف کو اٹھا کر ہوا میں پھینک دیا جو ہماری نظروں سے غائب ہو گئی۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ بلند آواز سے ایک چیخ ماری اور دوسری کھڑاؤں کو بھی ہوا میں پھینک دیا۔ ہمیں اس بارے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن دن، تاریخ اور وقت ہم نے لکھ لیا۔ 3 دن کے بعد ایک قافلہ آیا اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ میں کچھ تھان کے کپڑے اور نقد پیسہ پیش کیا اور اس دن والی کھڑاؤ شریف بھی پیش کی۔ یہ دیکھ کر ہم نے قافلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک دن ہمارا قافلہ فلاں جنگل میں جا رہا تھا کہ اچانک ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہمارا سارا سامان لوٹ لیا۔ اس وقت ہم نے سرکار غوث اعظم کے نام پاک کی دہائی دی کہ اچانک ہم نے 2 ایسی آوازیں سنیں جس سے پورا جنگل دہل گیا۔ ہم لوگ سمجھے کہ شاید کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے آ گیا ہے، مگر وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن ہمارے قافلے والوں میں سے ہر ایک کا دل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں 2 ڈاکو پریشانی کے عالم میں ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے قافلے والو، اللہ کے واسطے ہماری غلطی کو معاف کر دو
اور اپنا مال لے لو۔ جب ہم ان دونوں ڈاکوؤں کے ساتھ ان کے مقام پر پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے دونوں سردار مرے پڑے ہیں اور یہ دونوں کھڑاویں ان کے سینوں پر رکھی ہوئی ہیں۔ پھر ان دونوں ڈاکوؤں نے ہم سے سارا حال بیان کیا اور ہمارا مال ہم کو واپس دے دیا۔ ہم نے اسی وقت اس مال میں سے سرکار بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نذر مان لی، لہٰذا اس وقت ہم اس نذر کو ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ ابو عامر عثمان اور حضرت شیخ عبد الخالق حریمی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس واقعے کی تاریخ اور دن کو اس تاریخ اور دن سے ملایا جو ہم نے لکھ رکھا تھا تو ہم نے بالکل اسی کے مطابق پایا۔ تو ناظرین، یہ شان ہے سرکار غوث پاک کی کہ جب آپ کا چاہنے والا آپ کو مصیبت میں پکارتا ہے تو فوراً آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غوث پاک کی محبت میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔